بیچ سے باہر آ کر حق کو قبول کرتے ہوئے امت میں خلفشار پیدا کرنے سے باز آ جائیں کہ بھائی اس میں ہے اور بھلائی اسی میں ہے، اور جس طرح سے سارے حنفی ایک ہی طریقے پر نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں انہیں پڑھنے دیں، انہیں پریشان نہ کریں اور نادان کو حوالہ کی چمک دکھا کر گمراہ نہ کریں۔ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ورنہ تاریک نماز کے لیے بھی احادیث میں کافر ہو جانے کا حکم آیا ہے، تو کیا ان جیسی حدیثوں کا حوالہ دے کر کوئی کسی حنفی تاریک نماز کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ابھی خود سنا، اوپر بھی آیا، پھر سے سمجھو کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو نماز چھوڑ دے وہ کافر، تو حدیث پڑھ کے کسی سنی حنفی کو فتویٰ دے دو گے کہ یہ تو کافر ہو گیا، حدیث میں تو ہے، جبکہ اس کے امام کے نزدیک ایسا شخص کافر نہیں، اور ہمارے امام نے ایسا قول جو کیا ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کیا ہے، تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ اگر سمجھنا ہے تو بندہ خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے۔ بہرحال دیکھیے ہدایت شریف میں ہے وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّى، یعنی سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے گا۔ ہدایہ جیم 185 نہ کہ 350۔ ہاں نہیں، جس ہدایہ کا حوالہ تم نے دیا اسی ہدایہ سے ہم نے تم کو دکھایا، جس شرع وقایہ سے تم نے گمراہ کرنے چاہا ہم نے اسی شرع وقایہ سے تم کو صحیح حوالہ دکھایا۔ شکر ادا کرو ہمارا۔ جس ہدایہ کا آپ نے غلط حوالہ دیا تھا اسی ہدایہ سے ہم نے صحیح حوالہ کے ذریعے ثابت کر دیا، نیز جو دوسری کتاب کا غلط حوالہ آپ نے دیا تھا شرع وقایہ کا، اس سے صحیح حوالہ اور حنفیوں کا صحیح مذہب دیکھیں، اس میں ہیں وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ وقایا تحت شرح الوقایا جیم 167۔ آخر یہ لوگ حنفی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد حنفی مسلمہ مسائل کا غلط سلط بیان حنفی کتابوں کا نام لے کر کیوں کر رہے ہیں اور امت میں تفرقہ کیوں ڈال رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ حنفی مسلک کی مشہور و معروف کتاب تنویر الابصار ما در مختار تحت شامی جیم 1 صفحہ 359 میں ہے وَوَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ آخِذًا رُسْغَهَا بِخِنصَرِهِ وَإِبْهَامِهِ، یعنی دہانی ہتھیلی بائیں پر ناف کے نیچے رکھے، انگوٹھا اور چھنگلیا سے کالائی کے اگل بگل پکڑتے ہوئے۔ طریقہ بتایا گیا تھا، اب حوالے کے ساتھ بتا دیا گیا بھیا، ہے کہ نہیں؟ تنویر الابصار شریف جو ہے حنفی مسلک کی بہت بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے اور معتمد کتاب ہے، بھروسے کے لائق کتاب ہے۔ جب حنفی ہو تو بھیا مانو، ہے نا، حنفی ہو، ہم بھی اہل سنت و جماعت سے حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، تو مانو نا بھیا۔ عالمگیر شہرت یافتہ کتاب فتاوی عالمگیر میں ہے نا، وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے پر ناف کے نیچے رکھے گا۔ جیم 172 مطبوعہ مکتبہ زکریا دیوبند سہارنپور یوپی، یوپی شریف بدائع الصنائع میں ہے، بے شک یوپی شریف ہے، کچوسا شریف یوپی شریف، مخدوم سمنانی زندہ باد۔ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ مِّن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ مِن جُمْلَتِهَا وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ جیم 174 جس کا معنی و مطلب بھی وہی ہے۔ نیز فتح القدیر کے صفحہ 292 سے بھی یہی ثابت ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے حنفی مسلک جسے 3 صحیح حدیثوں اور 5 حنفی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، والحمدللہ علی ذالک، ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی اس کے خلاف لکھے یا بتلائے وہ حنفی نہیں اور حنفیوں میں تفرقہ ڈالنے اور ہم حنفیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہے، کتنا اچھا ہوگا اگر ہم اس کے آخر میں دیوبند کے
حلقہ دیوبند کے علماء کی تحقیق پیش کرے دیں۔ ملاحظہ ہو ایضاح التحاوی جیم 541 میں ہے۔ روایت کا ماحصل یہ نکلتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو دونوں کانوں کی لو تک کر لیا جائے، لہٰذا یہی مسنون طریقہ ہے۔ مطبوعہ زکریا بک ڈپو دیوبند سہارنپور یو پی۔ اب کیا چاہیے بھیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہو گیا نا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہونے پر بھی اعتراض ہے، لہذا ایک حدیث سماعت کریں پھر اس مسئلے کی وضاحت۔ عن انس عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ سرکار نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو، میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے مونڈے کو اپنے برابر والے کے مونڈے سے اور اپنے قدم اس کے قدم سے ملائے رکھے۔ نزہۃ القاری شرح بخاری جیم 27182 بخاری شریف کی حدیث ہے جس کی شرح علامہ نے کی ہے، اسی میں سے ہم آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے ہیں۔ اب بھائی لوگوں کو جو ہے بہت ٹانگ پھیلانے کا شوق ہے نا، پڑھ لیے بخاری شریف کی حدیث، بخار چک گیا، بولے بخاری شریف میں تو ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ صفیں سیدھی کرو، میں تم کو اپنے پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یہاں پہ ایک کٹ مار دیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ سرکار کو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے تو وہ شخص کیسا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق سمجھ میں آ گیا نا؟ جو شخص کہے کہ سرکار کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں، نعوذ باللہ، اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ صفیں درست کرو، میں تم کو پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ حدیث نمبر بتائیں کون سی ہے یہ؟ 468۔ تو ہمارے مخالفین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہر نمازی اپنے پاؤں کے ٹخنے اپنے برابر والے کے ٹخنوں سے چپکا کر کھڑا ہو۔ حدیث میں تو یہی ہے نا، یہ ٹخنے سے ٹخنے ملائے، پھر یہ ملائے سب کے سب۔ صحابہ نے کہا نا کہ ہم لوگ کاندھے سے کاندھے اور ٹخنے سے ٹخنے ملا کے کھڑے ہوتے تھے، تو غیر مقلدین بھی جو ہے ہمارے مخالفین بھائی بھی ٹخنے سے ٹخنے ملائیں، سب کے ایک دوسرے چپکائیں۔ کیوں؟ کرنٹ لینا ہے کیا؟ چمبک بناؤ گے؟ اسی وجہ سے یہ نماز میں ٹانگوں کو اس طرح پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے پہلوان نے ٹانگ کو بالکل چرا کے۔ 4 انگل کا فاصلہ کر لو، یہ حنفی مسلک ہے بس، باقی غلط سلط جو معنی مطلب بتایا جا رہا ہے اس کی پٹائی ہم کیے دیتے ہیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ نہیں نکلتا کہ ٹانگ چیار کے کھڑے ہو جائے، ٹخنے سے ٹخنا ملا کے کھڑا ہو جائے، اسی لیے جیسے ایسے کھڑے ہو جائے کہ جیسے پہلوان کشتی سے سینہ پہلے سینے پر دو ہاتھ باندھتے ہیں، یہ بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں۔ پہلوانوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب کھڑے ہوئے تو ٹانگ چیار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، تو یہ بھی کھڑے ہوگا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دونوں ٹانگ کو چیار کے، ہے نا؟ حالانکہ ان کا یہ عمل پوری امت کے تعامل کے خلاف ہے۔ پوری امت نے الزاق منکب بمنکب و کعب بکعب کے معنی یہ مراد لیے ہیں کہ خوب مل کر کھڑے ہوں اور بس۔ اس روایت کا مطلب یہ لیا ہے کہ خوب مل کر کھڑے ہوں بس، اور یہ اتصال صفوف میں مبالغہ پر محمول ہے کہ صفیں بالکل متصل ہوں، بالکل بیچ میں گیپ نہ ہوں۔ اس سے کہاں نکلتا ہے کہ ٹانگ چیار کے کھڑے ہوں، ٹانگ پھیلا کے کھڑے ہوں؟ نہیں تو پھر چپکائیں گھٹنے سے ٹخنوں سے ٹخنے، ہے کہ نہیں؟ بے کا مطلب اگر یہ نکالے کہ بھیا ٹخنے سے ٹخنے چپکائیں۔ انسان کے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ مونڈے سے مونڈے اچھی طرح ملانے کے بعد بھی ٹخنوں سے ٹخنے ملانے میں کافی تکلف و مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جب کندھے سے کندھا مل گیا تو ٹخنے سے ٹخنا کہاں ملے گا؟
ساختہ ہی ایسی ہے انسان کی، بڑی مشقت ہوگی اور کھڑے ہونے کی حیت بھی انتہائی بھونڈی ہو جائے گی۔ اب ذرا آنکھ بند کر کے تصور میں سوچو، حدیث کے مطابق اگر لفظی ترجمہ کرو گے کہ کاندھے سے کاندھے ٹخنے سے ٹخنے ملاؤ، تو ذرا تصور میں سب باندھو کیسی صف لگے گی؟ سوچ لو ذرا، ایک بار آنکھ بند کر کے سوچ لو ذرا۔ تکلف اور مشقت کی وجہ سے خشوع و خضوع میں بھی خلل واقع ہوگا کہ ذرا سے بھی دور ہوا پھر چپکائے تو پیر ہی چپکاتا رہے گا، نماز کب پڑھے گا؟ کسی حدیث میں یہ نہیں کہ حضور اقدس نے قدم کو قدم سے ملانے کا حکم دیا ہو، نہیں نا؟ پھر جب نہیں دیا ہے تو اس روایت کا معنی و مطلب کیا نکالنا پڑے گا؟ پیر سے پیر ملانا نہیں نکالنا پڑے گا، یہ نکالنا پڑے گا کہ قریب قریب ہوں جباس۔ اور اس حدیث میں جو ہے یہ اصل میں راوی نے اتصال کا جو منظر دیکھا تھا اس کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا۔ راوی بیان کر رہا نا، سرکار نے تو حکم نہیں دیا نا۔ حدیث کے الفاظ سنو، اپنی صفیں سیدھی کرو، میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے مونڈے کو اپنے برابر والے کے مونڈے سے اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے ملائے رکھتا۔ یہ تو راوی روایت کر رہا ہے نا، سرکار کا حکم تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا دونوں قدم ملائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، اور ابھی سن چکے ہو کہ صحابی کا قول بھی حدیث ہوتی ہے، سنے نا؟ حدیث کی قسموں میں سے سرکار کا فرمان ہو یا صحابی کا فرمان ہو، ہم سب پہ عمل کریں گے۔ اب روایت سے نکل رہا تھا تو نکلنا نہیں دیکھا جائے گا، جو بولا جائے گا وہ لیا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا دونوں قدم ملائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اس نے سنت چھوڑ دیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کے مطابق 4 انگل کا فاصلہ رکھے۔ اگر یہ مراوحہ کرتا تو مجھے اچھا لگتا، اطمینان سے کھڑا ہوتا تو یہ اچھا لگتا، یعنی دونوں پاؤں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ نماز میں ایسی حیت رکھنی چاہیے جس میں تکلف اور مشقت نہ ہو۔ ہمارے فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ دونوں قدموں کے مابین 3 یا 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ علاوہ ازیں با کبھی اتصال مجازی بمعنی قرب مکانی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے مررتو بزیدن۔ عربی گرامر سیکھ لو بھیا، زیادہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں ہے نا کہ یلزق منکبہ بے منکب صاحبہ و قدمہ بے قدمہ، ہے نا، اس کے قدم سے۔ اب یہاں جملہ جسے کہتے ہیں کہ مررتو بزیدن، میں گزرا زید کے پاس سے، بزیدن بے قدمن، دونوں بات ایک سی ہے نا۔ میں سے اس تقدیر پر اتصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا قریب ہوا جسے عرف میں اتصال کہہ سکتے ہیں، بالکل چپکنا مراد تک نہیں ہوتا۔ مررتو بزیدن کا مطلب ہوتا ہے کہ زید کے پاس سے گزرا، جہاں کچھ ہوگا کہ بہت پاس سے گزرا، اب چپک گیا اس سے، یہ معنی مطلب لے گا۔ تو قدم چپکائے گا کیا، یہ معنی مطلب لے گا۔ پھر تو بھیا تمہیں لوگ چپکا، ہم لوگوں کو چپکانے کی ضرورت نہیں بھائی، ایسی تو چپکائے ہیں حنفی مسلک سے، ہم کو یہاں سے نہ الگ کرو۔ یہ فیویکول کا جو چپک گیا ایک بار حنفی مسلک سے، اس میں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا چپکا ہوا ہے کہ اب نکلے گا نہیں، جسے عرف میں اتصال کہہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ خاص بات قابل لحاظ ہے کہ تعامل للسلف ایسی اہم چیز ہے کہ روایت کو سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جو شروع سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بات ایسے ہی ہے۔ تو سلف جیسا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے شرع میں، کہ اس سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو تعامل جب یہ ہے کہ بھیا 4 انگل کے فاصلے سے کھڑے ہوتے چلے آ رہے ہیں، تو کھڑے ہونے تو گائے کو پریشان کرتے ہو، کیوں چھیڑتے ہو، کیوں چھیڑخانی لیتے ہو، پھر بعد میں بولتے ہو کہ چور جدا کر دیا، توڑ دیا، پتہ یہ سب کر دیتے ہو۔ بہرحال، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہنے پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ آہستہ کائے کو کہتے ہیں، بخاری شریف میں تو لکھا ہوا ہے کہ کس کے آمین کہنا چاہیے۔ لہٰذا حدیث سنیں، امام احمد و طیالسی اور امام ابو یعلا نے اپنی مسانید میں، امام طبرانی نے اپنی معجم میں، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں، اور حاکم نے مستدرک میں۔ ابھی سنیں نا مستدرک کیوں لکھی گئی تھی کہ صحیح بخاری میں جو، صحیح مسلم میں جو چھوٹ گئی تھی صحیح حدیثیں، اس کو مستدرک میں لے آئیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں۔ علقمہ بن وائل سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے غیر
المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو پھر فرمایا آمین، اور آمین آہستہ کہی۔ اتنی زیادہ حدیث کی کتابوں سے ثابت کہ سرکار فرم نے آمین دھیرے سے کہی۔ حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ شرح صحیح مسلم از علامہ غلام رسول سعیدی جیم 1/7/1190۔ یہاں یہ نقطہ قابل لحاظ ہے کہ وہ احادیث جن سے آمین بالجہر ثابت کیا جاتا ہے ان میں سے کوئی حدیث امام بخاری کے نزدیک صحیح نہیں، اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھی ان کے نزدیک صحیح ہوتی تو جبکہ امام بخاری نے آمین بالجہر کا باب باندھا تھا تو اسے ضرور ذکر فرماتے۔ آمین بالجہر کا باب باندھنے کے باوجود بھی ان حدیثوں میں سے کسی حدیث کو ذکر نہ کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ احادیث امام بخاری کے نزدیک صحیح نہیں مگر دوسرے محدثین اسے صحیح مانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کی صحت و عدم صحت میں بھی اختلاف رائے ہوا ہے۔ ایک ہی حدیث دسیوں محدثین کے نزدیک صحیح ہے مگر دوسرے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ یہ ضرور نہیں کہ جس حدیث کو صحیح کہتے ہوں وہ واقع میں بھی صحیح ہو یا وہ دوسرے محدثین کے نزدیک بھی صحیح ہو، اور جسے آپ ضعیف کہتے ہوں وہ واقع میں ضعیف ہی ہو یا دوسرے محدثین کے نزدیک ضعیف ہی ہو، جس کی مثال ابھی گزری کہ آمین بالجہر اگر امام بخاری کے نزدیک صحیح ہوتی تو روایت کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے بہت سی صحیح حدیثیں چھوڑ دی ہے نا، تو ہمیں صحیح حدیث ملی نہ کہ سرکار نے آمین بالجہر نہیں کیا تو ہم نے وہاں سے لے لی۔ پھر یہ کہ اگر بخاری شریف کی حدیث کے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جن کا کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کتاب الاذان 7242 حدیث نمبر 504 مطبوعہ رضا اکیڈمی۔ تو اس سے استدلال کیا جائے کہ اس میں تو آمین کا قول کرنے کا حکم ہے کہ فرمایا فقولوا آمین۔ اس حدیث کو اگر تم یہ کہو کہ آمین بالجہر کہنا ثابت ہے، آمین کہنا ثابت ہے، بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہے، سرکار فرماتے ہیں نا فقولوا آمین، آمین کہو، جہر سے کہو، یہ کہاں ثابت ہے اس حدیث سے؟ سمجھ رہے بات نا؟ جس کی آمین کہنی فرشتوں کی آمین کہنے کے برابر ہو جائے گی کہ وقت کے برابر ہو جائے گی تو اس کو یہ فضیلت ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر سے سنو حدیث کے الفاظ کہ سرکار نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم آمین کس کے کہو، آمین کہو فرمایا نا، کس کے کہنا تو نہیں فرمایا، ہاں، کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب تم اگر اس سے استدلال کرو کہ اس میں آمین کا قول کرنے کا حکم ہے کہ فرمایا فقولوا آمین، لہٰذا قول کا جب حکم ہوتا ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ جہری ہو نہ کہ سری، اور اگر سری مراد ہوتی تو سری کی قید ضرور ہوتی۔ اگر یہ کہتے ہیں تم لوگ کہ یا سرکار نے تو قول کرنے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ جب کہو تو اس کا مطلب تو جہر سے ہی کہنا ہوتا ہے، اگر دھیرے سے کہنا ہوتا تو سرکار کہتے ہیں نا کہ آمین دھیرے سے کہنا، قول کرنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کس کے کہو۔ اب مطلب نکالنے پہ آ گئے، اب دلیل حدیث سے نہیں ملی تو مطلب نکالنے پہ آ گئے کہ یہی مطلب ہے نا، تو ہم دکھائی دیتے تمہاری یہی مطلب کوسی بخاری سے، تھوڑا آگے بڑھو، ہے نا، تھوڑا آگے بڑھو۔ تو میں کہوں گا کہ آپ کا یہ قاعدہ صحیح نہیں، بہت اسی جگہ قول مطلق ہے اور مراد سری یا نفسی ہے، دھیرے کہنا اور نفس میں کہنا مراد ہے۔ دلیل دیکھنی ہے تو اسی بخاری شریف کے تھوڑا آگے بڑھو، حدیث نمبر 516 ملاحظہ فرماؤ، حدیث نمبر 504 تھی، تھوڑا سا آگے بڑھ کے حدیث نمبر 516 دیکھو کہ سرکار نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کی بات فرشتوں کی بات سے موافقت کرے گی اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین سنیں، غور کریں کہ جس طریقے سے آمین کہنے کا حکم تھا بینی وہی یہاں پر الفاظ ہیں اور وہی فضیلت یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے۔ فقولوا ربنا لک الحمد، سرکار فرماتے ہیں کہ
کہو ربنا لکل حمد۔ ابھی وہاں سرکار نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہاں پر سرکار پر اور اس سے تم لوگ یہ استدعا کر رہے ہو کہ کس کے آمین کہو، ہے نا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، زیادہ نہیں 4 قدم آگے جاتے ہیں، حدیث نمبر 504 کے بعد حدیث نمبر 516 اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم ربنا لکل حمد کہو، کیونکہ جس کی بات فرشتوں کی بات سے موافقت کرے گی اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں بھی لفظ فقولوا اللہم ربنا لکل حمد کے قول کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے نا۔ اور تم لوگ نہیں کہتے، کبھی کسی سے سنا ربنا لکل حمد کس کے سنا نہیں نا؟ تو بھیا جیسا وہاں استدلال کر رہے ہو ایسے ہی یہاں پر بھی استدلال کر لو، آمین کس کے کہتے ہو تو ربنا لکل حمد آمین پوری مسجد گونج جائے، تو اس کے بعد ربنا لکل حمد سے بھی گنجوا دو۔ بخاری پکڑے ہو، بخاری پکڑا دیے بھیا، کوئی داؤں پیش نہیں، غلط حوالہ نہیں تمہارے جیسا، حدیث بخاری نمبر سب بتا رہا ہوں۔ ایسا بھی کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ پھر یہ کہ حنفی مسلک کی کتابوں میں صراحتاً آمین آہستہ کہنا چاہیے لکھا ہے، صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، اور تم بھی حنفی، ہم بھی سنی حنفی، ہم بھی اہل سنت والجماعت سے حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، تنویر الابصار میں ہیں وَأَمَّنَ الْإِمَامُ كَمَا سِرًّا كَمَامُونٍ وَمُنْفَرِدٍ، یعنی امام اور مقتدی اور منفرد دھیرے سے آمین کہیں گے۔ پھر حنفی کتاب کو چھوڑ کر الٹے سیدھے مسئلے کیوں بیان کر رہے ہو؟ تحت شامی جیم 1 صفحہ 363 صحیح حوالہ، غلط نہیں۔ لہٰذا احادیث صحیحہ اور کتب حنفیہ سے ثابت ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ پھر کیسے لکھا گیا کہ مقتدی امام کی آمین سن کر آمین کہے؟ نیز لکھا کہ 1-2 آدمیوں نے سنا تو جہر نہ ہوگا، جہر جب ہے کہ سب سنیں۔ اور حوالہ دیا گیا ہے در مختار شریف جیم 1 صفحہ 229۔ سنے اسامین، بڑے تعجب کی بات ہے، پھر حوالے میں گھپلے بازی، اندھیر نگری لیکن راجہ چوپٹ نہیں۔ اور صفحہ 249 ہمارے پاس جو در مختار مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ پاکستان ہے اس کے صفحہ 229 اور 249 میں تو نجاستوں کے پاک کرنے کا بیان ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر، نیز ہم اتنا کہنے کی ہمت بھی کر سکتے ہیں، بھئی ہو سکتا ہے مطبوعہ میں فرق پڑ جائے لیکن بہت ڈسٹینس ہے بھیا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے مذکورہ عبارت لکھ کر در مختار کا حوالہ دیا بالکل غلط ہے، ورنہ ثابت کر کے دکھاؤ تو جانے۔ آخر یہ لوگ غلط عبارت اور اتنے زیادہ صفحات کے فرق کے ساتھ کا حوالہ کیسے دھڑلے سے دے رہے ہیں، سمجھ سے بالا ہے۔ اب آخر میں رفع یدین کے بارے میں مختصراً کلام کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن یہ خیال ہرگز نہ کیا جائے کہ اس قسم کے موضوع پر یہ آخری بیان ہے۔ اگر دوبارہ ضرورت محسوس ہوئی یا مطالبہ کیا گیا تو بندہ پھر سے خدمت کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم وهو حسبی ونعم الوکیل۔ رفع یدین کے بارے میں ہمارا مذہب یہ ہے، ایک بات درود شریف پڑھیے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ تو ہمارا مسلک یہ ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کریں گے، اس کے بعد نہیں۔
اور امام مالک کا مذہب معتمد بھی یہی ہے۔ ہماری دلیل یہ حدیثیں ہیں، ایک دو حدیث نہیں، ڈھیر ساری حدیثیں۔ اول، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نماز نہ پڑھا دوں؟ انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ صرف ایک بار اٹھایا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا اور فرمایا صحابہ و تابعین میں سے متعدد حضرات کا یہی قول ہے، حسن حدیث۔ ہاں، ثانی، امام ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الاثار میں 3 طریقوں سے اور ابو داود نے اپنی سنن میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے۔ تو 2 باتیں ثابت ہوئیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی اور دوبارہ رفع یدین نہ کرنا بھی۔ ثالث، طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاتھ صرف 7 جگہ اٹھائے جائیں، نماز شروع کرتے وقت اور قبلہ کے سامنے ہونے کے وقت اور صفا و مروہ پر، عرفات اور جمع مزدلفہ میں، مقامین میں اور جمرتین کے قریب۔ اسے امام بخاری نے رسالہ رفع یدین میں حضرت ابن عمر سے بھی مرفوعاً روایت کیا ہے۔ رابع، امام بہقی نے خلافیات میں حضرت عباد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اول نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر کہیں نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ فارغ ہو جاتے۔ پانچویں دلیل، امام مسلم شریف میں، اپنی صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہو گویا وہ چنچل گھوڑوں کی دم ہے۔ منع فرما دیا سرکار نے نا، ہاں، نماز میں سکون کے ساتھ رہو، ہاتھ نہ اٹھایا کرو، اور بار بار ہاتھ اٹھانا بدعتاً سکون کے منافی ہے اور چنچل گھوڑوں کے دم اٹھانے اور گرانے کے مثل ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون کا حکم دیا تو اس حدیث سے قطعی طور پر ثابت کہ بار بار رفع یدین ممنوع ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ سرکار نے ہمیشہ رفع یدین فرمایا ہو۔ ہمارا دعویٰ ہے، نوٹ کرو، دھیان میں لو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ سرکار نے ہمیشہ رفع یدین فرمایا ہو، بلکہ اس کے خلاف ثابت نہ احادیث میں اس کی مدت مذکور، کہ کسی حدیث میں اس کی مدت مذکور ہو کہ سرکار نے رفع یدین کرنا ثابت ہے، لیکن ہمیشہ کیا ہو یہ کسی حدیث میں نہیں، اب کسی حدیث میں مدت معلوم نہیں۔ ہاں، حدیثیں اس کے فعل و ترک دونوں میں وارد ہیں اور حاضر مبیح پر مقدم ہے، شرع کا مقررہ قانون ہے کہ منع کرنے والا کام جائز کرنے والے کام پر مقدم ہے، کیونکہ منع رک جانے میں عافیت ہے، کرنے میں نقصان ہے، کہ کرے گا تو ہو سکتا اگر وہ ناجائز ہوگا یا منع ہوگا تو مخالفت ہوگی نا، اور اگر مان لیجئے کہ منع سے رک گیا اگرچہ جائز تھا تو نہیں بھی کیا تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ائمہ کرام نے حدیث ترک پر عمل فرمایا، جو ترک کی حدیثیں اس پر عمل فرمایا، لہٰذا حنفیہ کو ان کی تقلید چاہیے۔ شافعیہ وغیرہ ہوں، امام شافعی جو ہیں اپنے ائمہ جو ان کے مقلدین ہیں شافعیہ، وہ اپنے ائمہ کی پیروی کریں، کوئی محل نزاع نہیں، لیکن آپ تو کہیں کیا ہم اہل سنت والجماعت کے حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، تو بھیا حنفیوں کے مطابق عمل کرو، یہ پرچہ پرچی لکھ کے بانٹنا بند کرو، عوام کو گمراہ کرنا بند کرو۔ مانا کہ حدیث رفع ہی مرجح ہوں، ہیں نہیں کہہ رہا ہوں، دھیان رکھنا، ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مان لیا جائے کہ رفع یدین کی حدیثوں کو ہی ترجیح ہو، تاہم آخر رفع یدین کسی امام کے نزدیک واجب نہیں ہے کہ نہیں؟
کسی بھی امام کے نزدیک رفع یدین واجب نہیں۔ غایت درجہ اگر ٹھہرے گا تو ایک امر مستحب ٹھہرے گا کہ کیا تو اچھا اور نہ کیا تو کوئی ناجائز و گناہ نہیں۔ مگر مسلمانوں میں فتنہ اٹھانا، انہیں دو گروہ کر دینا، یہ تو حرام ہے۔ دلیل دیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ پارہ 2 آیت نمبر 191۔ بہت ہی مناسب ہوگا اگر ہم دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو یہاں پر بیان کر دیں۔ سوال ہوا کہ رفع یدین کہاں ہیں؟ جواب ملا رفع یدین سوائے تکبیرہ اولیٰ کے حنفیہ کے نزدیک منسوخ ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند؟ فرماتے ہیں کہ رفع یدین سوائے تکبیر اولیٰ کے حنفیہ کے نزدیک منسوخ ہے، اس واسطے کہ جلیل القدر صحابہ نہیں کرتے تھے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد ثانی صفحہ 158۔ ذرا رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتوے کو بھی دوبارہ سن لیں، اوپر آیا تھا، پھر سے یاد دہانی کر لیں۔ میرا مسلک عدم رفع کا ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں میرا مسلک عدم رفع کا ہے کہ عدم رفع میرے نزدیک مرجح ہے، جیسا کہ قدماء حنفیہ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے تھوڑے آگے لکھتے ہیں الہٰذا اسی طریقے سے آمین بالجہر میں بھی جواب وہی ہے، یعنی آمین بالجہر نہ کرنا بھی حضرت کا مسلک ہے اور مرجح ہے۔ فتاوی رشیدیہ کامل صفحہ 263۔ تو ہوش میں رہیں، آدھے ادھورے لوگوں سے دور رہیں، صحیح علم والوں سے صحیح علم اخذ کریں اور صحیح طریقے سے دین کی خدمت کریں۔ قوم میں فتنہ اور فساد تفرقہ نہ ڈالیں، مسلم مسائل میں رکھنا نہ ڈالیں، حنفیوں کو حنفیوں کے مطابق عمل کرنے دیں، کسی حنفی کو اس کے مسلک سے نہ ورگرائیں، اس کو دور نہ کریں۔ تمہیں اگر زیادہ کچھ ہو تو اپنے پاس تک رکھیں۔ ہم لوگوں کے پاس جتنے بھی مسائل ہیں سب مسلمہ ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی اٹکل پچو سے نہیں ہیں، ہم لوگ حق پر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارزقنا کمال حبک حب حبیبک ورضاک رضا حبیبک وعرفانک عرفان حبیبک۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واشرنا مع اہل الایمان۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وفہما کاملا وطبعا زکیا وقلبا صفیا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والإکرام وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔